میری لگی ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میری لگی ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے وعدہ کیا تھا، میرا رب کسی کو رسوا نہیں کرتا، اس لیے میرا یقین بول رہا تھا کچھ بھی ہو سکتا ہے، میرا بیٹا شہید ہو جائے گا لیکن وہ شکست کھا کے میدان چھوڑ کر نہیں بھاگے گا۔ یہ یقین آج ہمارے پاس ہے۔ ہم اپنے بچوں کے حوالے سے یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے، ہماری مائیں اپنی بچوں کے حوالے سے یقین کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتی ہیں، لیکن یہ پاکیزہ کردار عورتوں کا رہا ہے۔ مرد ہم تو حاکم ہیں جی، حاکم۔ اللہ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پہ حاکم ہے، لیکن حاکمیت اسی وقت مانی جائے گی جب حاکم اپنے ماتحتوں کے ساتھ انسانی سلوک کرتا ہوا دین کی روش پہ خود چلے اور ماتحتوں کو بھی دین کی روش پہ چلانے کی کوشش کرے۔ آپ کو شاید پتا ہوگا بغداد تباہ کیا تاتاریوں نے، ایران تباہ کیا تاتاریوں نے، ترکستان تباہ کیا تاتاریوں نے، 2 کروڑ مسلمانوں کو تاتاریوں نے قتل عام کیا، ان کے سروں کے مینار بنائے اور میناروں پہ بیٹھ کے وہ اپنے جے جے کار کے نعرے لگاتے تھے۔ وہ بم کا دور نہیں تھا، میزائل کا دور نہیں تھا، تیر تفنگ اور تلوار کا دور تھا۔ تیروں اور تلواروں سے جنگ کر کے 2 کروڑ آدمیوں کا قتل عام کرنا یہ معنی رکھتا ہے، لیکن تباہی اور بربادی ایسی مچائی ترکوں نے، ایسی مچائی تاتاریوں نے کہ مسلمان کے دل پر ان کا خوف جم گیا، یہاں تک کہ پوری جماعت کہیں مسلمانوں کی کھڑی ہوتی، ایک تاتاری آتا اور وہ کہتا تم یہیں کھڑے رہنا، میں گھر سے جا کے تلوار لے کے آتا ہوں تاکہ تمہاری گردن کاٹ دوں۔ وہ جاتا اپنے گھر سے تلوار لانے کے لیے، گھنٹے 2 گھنٹے تک جاتا آتا، اور اس مسلمان کے گروپ میں اتنی ہمت نہیں ہوتی، ڈر کے مارے اتنا خوف جم گیا تھا کہ وہ بھاگ کر کے چھپ کر اپنی جان بچا سکے۔ وہ آرام سے تلوار لے کے آتا اور ایک ایک کی گردن کاٹتا، وہی سلا دیتا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جب دل سے خدا کا خوف نکل جاتا ہے تو سب کا خوف دل پہ بیٹھ جاتا ہے۔ اسی خوف خدا کو دل پہ بٹھانے کی ضرورت ہے مسلمانوں۔ مردوں اور عورتوں اپنے دلوں میں رب کا خوف بٹھا لو، پھر دیکھو اللہ تم پر کیسا کرم نازل فرماتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اس طرح سے کام کیا، جب پورا ایران تباہ کر دیا، پورا ترکستان تباہ کر دیا، پورا بغداد کے اینٹ سے اینٹ بجا دی، تو ہزاروں نہیں لاکھوں عورتوں کو کنیز بنا کر کے اپنے ملک میں لے گئے، اپنے حرم میں داخل کر لیا۔ مگر ان عورتوں کا پاکیزہ کردار دیکھو، وہ کنیزیں تھیں مگر ان کے حرم میں رہتی تھیں۔ اسلام کی شمع چونکہ ان کے سینے میں روشن تھی، زیادہ دن نہیں گزرا، ان کے گھروں کے اندر ہی اسلام کے ماننے والے ایسے پیدا کر دیے ان عورتوں نے، ان کنیزوں نے، ان غلاموں نے، کہ وہ تاتاری جن کے ہاتھ میں اسلام کے خلاف تلوار تھی، وہ تلوار اب اسلام کے خلاف نہیں، اسلام کی حمایت میں اٹھنے لگ گئی۔ جن آنکھوں میں مسلمانوں کے خلاف خون کے شرارے تھے، وہ آنکھیں خدا کے خوف سے آنسو بہا رہی تھی۔ جو ہاتھ مسلمانوں کو مارنے کے لیے اٹھتے تھے، وہ ہاتھ اللہ کی ہاتھ بارگاہ میں لرزہ بر اندام سے کانپ رہے تھے اور اپنے رب کی پاکیزگی پڑھ رہے تھے، بول رہے تھے۔ ڈاکٹر اقبال نے جبھی تو کہا ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، پاس با مل گئے کعبہ کو صنم خانے سے۔ 500 سال تک ان
ان تاتاری مسلمانوں نے اسلام کی خدمات انجام دی. یہ کس کی دین تھی؟ عورتوں کی. کس کی؟ عورتوں کی. 500 سال تک. اور وہ خدمات انجام دی ہیں، رہتی دنیا تک ان کے دینی خدمات کو جلی قلموں سے لکھا جائے گا. تو عورت کا دل اگر واقعی میں اسلام کے پاکیزہ اصولوں سے معمور ہے تو انشاءاللہ مولا تبارک تعالیٰ کبھی نہ کبھی اس کا فائدہ ضرور پہنچتا ہے. میں عرض کر رہا تھا ساتھیوں، آج یہ جو ذہن بن گیا ہے کہ نہیں ہم ٹیچر ڈھونڈ کے لائیں گے، ایسی بہو لے کے آئیں گے جو وہ بھی کماتی رہے، دونوں خرچہ چلتا رہے گا. میں پھر آپ سے گزارش کروں گا، خرچہ آمدنی کے مطابق ہونا چاہیے. اسلام کا دستور یہی ہے، آمدنی کے مطابق خرچ کرو. فضول خرچیاں کرو گے تو ناک بھی کٹ جائے گی، ہونٹ بھی کٹ جائے گا. آج شادی بیاہ میں ہوتا کیا ہے؟ ٹھیک ہوتا ہے نا. ارے اس نے 4 قسم کا مرغا بنایا تھا، ہم 5 بنائیں گے. 3 کوالٹی کی دال تھی، 4 کوالٹی کی ہم بنائیں گے. کباب بھی تھا، ٹکا بھی تھا، اور یہ بھی تھا، اور وہ بھی تھا، اور بکرے کی یہ والی ہڈی تھی، اور مرغے کی یہ والی ٹانگ تھی، وغیرہ وغیرہ. اس نے اتنا کھانا کیا ہے، ہم بھی اتنا ہی کریں گے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، ہم نے اپنے رسول کو ایک دسترخوان پہ 2 سالن کھاتے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا. 2 سالن سرکار نے کبھی جمع نہیں فرمایا. یہ اس وقت سیدنا ابو ہریرہ نے فرمایا جب ان کے سامنے ایک دن کسی نے دسترخوان پہ 2 قسم کا سالن لا کے رکھ دیا، حضرت آپ کھائیے، تو آپ کی آنکھیں چھلک پڑی. فرماتے ہیں، لوگوں میں کیسے 2 سالن کھاؤں؟ ہم نے اپنے نبی کو ایک دسترخوان پہ 2 سالن کھاتے نہیں دیکھا. حالانکہ کھانا ناجائز نہیں ہے، کھا سکتے ہیں، لیکن اسلام کے پیغمبر کی سنت کا درد اور اس کا احساس ان کے دل میں کتنا تھا. فضول خرچیوں کے بارے میں تو رب فرماتا، ان اللہ لا يحب المسرفین. اس ٹنکی میں چاہے 10 مرغے بھر دو، 50 بکرے ڈال دو، 20 پانے ڈال دو، سب ختم، سب ختم، سب ختم. ادھر حلق کے نیچے گیا، سب ختم. چٹنی روٹی بھی کھا لو تو بھی جسم میں وہی طاقت آئے گی. گوشت روٹی کھاؤ گے تو بھی جسم میں وہی طاقت آئے گی. طاقت تو رب دیتا ہے، گوشت تھوڑی طاقت دیتا ہے. اللہ طاقت دیتا ہے، اور اللہ طاقت اسے دیتا ہے کہ اللہ جب طاقت دینے پہ آتا ہے تو خالد بن ولید فرماتے ہیں، اللہ کی قسم اگر 50 لاکھ کافروں کے مقابلے میں مجھے اکیلے لڑنے کو بھیجا جائے تو میں سب کو تہہ تیگ کر کے اکیلے واپس آؤں گا. یہ ایمان کی طاقت ہے، رب طاقت دیتا ہے. آج ہمارے پاس یہ طاقت کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہم اسلام کے قانون کے معیار پر کہیں پورے نہیں اترتے ہیں، کہیں نہیں اترتے ہیں. حضرت سمیہ وہ پاکیزہ خاتون کنیز تھی اور مکہ میں 7ویں نمبر کی مسلمان. 6 مسلمان کے بعد 7واں اسلام قبول کرنے والی ذات حضرت سمیہ کی. اسلام کی مقدس شہزادی ہو. اسلام کے لیے سب سے پہلے خون اگر کسی کا بہا ہے تو عورت کا بہا ہے، مرد کا نہیں. حضرت سمیہ کے ایمان کے بارے جب معلوم ہوا لوگوں کو نا، اتنا مارا، بے ہوش کر دیا مار مار کے. کہا کلمہ پڑھنا چھوڑ دے. کہا یہ نہیں ہو سکتا ہے. ان کو یہ تکلیف تھی، یہ کنیز ہو کر کے اور بڑے بڑے قریش مکہ کے ساتھ زبان لڑاتی ہے. اسلام کی طاقت ایسی طاقت ہوتی ہے، ایمان کی طاقت ایسی طاقت ہوتی ہے، غلاموں میں بھی اپنے آقاؤں سے بالمشافہ گفتگو کرنے کا حوصلہ دیتی ہے. یہ ایمان کی طاقت ہے. جل بھن گئے مکے کے کافر. ابو جہل غصے میں آیا، اس نے برچھی اٹھائی، کہا کلمہ پڑھنا چھوڑتی کہ نہیں چھوڑتی؟ کہا ابو جہل اپنے دماغ کا علاج کر، یہ کلمہ چھوڑنے کے لیے تھوڑی پڑھا تھا ہم نے. برچھی مارا ابو جہل نے اور حضرت سمیہ شہید ہو گئیں. اور یہ پڑھتے ہوئے شہید ہوئی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک واقعہ اور بیان کر کے پھر میں ذہن دینا چاہوں گا پردے کے حوالے سے.
حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ جن کے 4 جوان لڑکے، 4 قادسیہ کی جنگ کے موقع پہ حضرت سعد ابن ابی وقاص امیر کارواں ہے، سرکار فاروق اعظم کا دور ہے. حضرت خنسا اپنے 4 جوان بیٹوں کو لے کر کے میدان جنگ میں پہنچی. فرماتی بیٹو میں وہ تمہاری ماں ہوں، میں نے تیرے باپ کے نسل پہ دھبا نہیں لگایا ہے، میں نے تیرے ماموں کو رسوا نہیں کیا ہے، تو ایک باپ اور ایک ماں کی اولاد تم چاروں ہو. خبردار کان کھول کے سن لو میرے شہزادو، میدان جنگ کا کارزار گرم ہونے والا ہے، دشمن کے فوج کے سپاہی پر تول رہے ہیں. تمہیں پتا ہے جہاد میں جانے والوں کو اللہ کیا ثواب دیتا ہے اور شہید ہونے والوں کو اللہ جنت میں اعلیٰ مقام دیتا ہے. بیٹو ٹوٹ پڑو اور یا تو شہید ہو جانا اور یا پھر مردوں کی طرح لڑتے ہوئے مجاہد بن کے لوٹنا، غازی بن کے لوٹنا. 4 بیٹے ٹوٹ پڑے لڑنے کے لیے، 4 شہید ہو گئے. اختتام جنگ پر ماں اپنے 4 شہزادوں کی لاش کے قریب آئی. لوگوں اچھے کا پتا پانی ہو جاتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. فرماتی ہیں میرے شہزادوں الٹ پلٹ کے دیکھا تو دیکھا جتنے زخم لگے ہیں سب سینے پہ لگے. قسم رب کعبہ کی اے میرے بچوں تم نے ہمارا سر فخر سے اونچا کر دیا. کل حشر کے میدان میں اپنے رب کی بارگاہ میں یہ کہتے ہوئے اٹھوں گی میرے مولا میں نے اپنے دودھ پلا کر کے اپنے فرزندوں کو اسلام کے لیے پالا تھا. جنگ کے میدان میں ان کی پیٹھ پر کوئی ایک زخم نہیں تھا، سب سینے پر تھا. یہ کیسی مائیں تھی؟ اور ہماری ماؤں کا حال کیا ہے؟ بیٹے ذرا گانا سننا نا تو او منی ذرا وہ فلاں ڈانس کر رہے ویسے ذرا ڈانس کر کے بتا نا. یہ ان کا کردار ہے. آنکھ کے پردے بند کرنے کو جی چاہتا ہے راستہ چلتے ہوئے. انہیں شرم نہیں آتی ہے، آپ کو شرم آ جائے گی. ایسے کپڑے، ایسے لک، پتہ نہیں کیسے انداز. اللہ تیری پناہ، ایسی دنیا میں ہم لوگ زندہ ہیں. یہ سب دیکھنے کو ہمیں لکھا ہوا تھا. ہمارے گھر کی عورتیں اس قدر بے پردہ اور شریعت سے بے خوف ہو جائے گی کبھی سوچا بھی نہیں تھا لوگ. لیکن یہ مغرب کی دین ہے، یہ بری تہذیب کی دین ہے. ہماری مائیں اور بہنیں اگر اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں، اور اسلامی تعلیمات کے لیے ضروری ہے وہ اسلام کا درد رکھنے والوں کے ساتھ جڑ کے رہیں، اسلام کی تبلیغ کرنے والوں کے ساتھ جڑ کے رہیں، دین کا کام کرنے والوں کے ساتھ جڑ کے رہیں. اگر ایسا ماحول برپا ہو جائے، میں تو یہ نہیں کہتا کہ یک بیک آپ اوج ثریا پہ پہنچ جائیں گے، لیکن اتنا ضرور ہم کہہ سکتے ہیں اللہ اس طرح کی کوشش کرنے والوں کو کبھی رسوا نہیں کرتا ہے، کبھی ذلیل نہیں کرتا ہے. پردہ تو عورتوں کا سرمایہ افتخار ہے. جو قیمتی چیز ہوتی ہے وہ پردے میں رکھی جاتی ہے. ہم نے یہ دیکھا ہے تجوری میں آدمی پیسہ رکھتا ہے، لاکر میں آدمی پیسہ رکھتا ہے، خزانہ رکھتا ہے، ہیرے جواہرات رکھتا ہے، سونے چاندی رکھتا ہے. کیوں؟ وہ قیمتی چیز ہے. لیکن اے لوگوں، دنیا کی سب سے قیمتی چیز کا نام نیک عورت ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خیر متاع دنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا کی سب سے قیمتی چیز کا نام نیک عورت ہے. نیک عورت کون ہوتی ہے؟ جسے دیکھو تو اللہ کا خوف یاد آئے، رب یاد آئے، رب کا فرمان یاد آئے، اور اس کے سراپا سے آپ کو لگے کہ واقعی میں یہ کنیز فاطمہ ہے جس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ شریعت کے اصول کے مطابق گزرتا ہے. ایسا ہونا چاہیے. کوشش کیجیے. اور میں سمجھتا ہوں کوشش کرنے سے آدمی وہ چیز پا لیتا ہے جس کے تجسس میں، جس کے حصول کے لیے وہ کوشاں رہتا ہے، آگے بڑھتا ہے، یقیناً وہ چیز اس کو حاصل ہو جاتی ہے. تو عرض کرنے کا مطلب یہ، خاص کر شادی بیاہ کے موقع پہ
یہاں رہتے تو ہم نکاح کا پڑھانے کبھی جاتے تھے تو بڑے عجیب و غریب حالات دیکھتے صاحب. اور اب اللہ کا شکر ہے اس کا نمبر ہمارے یہاں نہیں آتا ہے, کبھی نکاح کا پڑھانے جانے کا موقع نہیں ملتا ہے, سب دوسروں نے سنبھال رکھا. میں اللہ تیرا بڑا شکر ہے, ورنہ جب ایجاب و قبول کروانے جاؤ نا تو پھر دیکھو کیا حال ہوتا ہے. بھائی ذرا اپنی جوان بہن کو لے کر کے بیوٹی پارلر, یہاں تک آستین کھلی ہوئی ہے, اور مہندی آج دیکھا میں نے, آج یہاں تک آستین کھلی ہوئی ہے, وہ لڑکی ایسے ہاتھ پھیلا کے جا رہی. سوری, رات میں جب گاڑی میں موٹر سائیکل جا رہا تھا نا تو ایک جوان بھائی اپنی بہن کو لے کر کے جا رہا تھا, اسے مہندی سکھاتی ہوئی جا رہی تھی. نہ سر پہ دوپٹہ تھا اور کپڑے بھی ایسے تھے کہ اللہ کی پناہ. یہ بھائیوں کا کردار ہے. جن بھائیوں پہ بہنیں فخر کر سکتی ہیں اور جن بہنوں پہ بھائی فخر کر سکتا ہے, اسے پاکیزہ رشتوں کا اس قدر مسخ چہرہ ہو گیا ہے کہ اسے دیکھتے بھی شرم آتی ہے. سجے ہوئے بیوٹی پارلر اور ایسے تراش خراش کی چیزیں. میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, گودنے والے, گودوانے والی, ان پر اللہ کی لعنت ہے. اب تو نوجوانوں کو بھی دیکھا گیا ہے, وہ حجام کے ہاں جاتے ہیں تو خوبصورت بننے کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ لگوایا جاتا ہے, تو اپنے چہرے پہ برقع ڈال کر کے وہ کچھ بھاپ لیتے ہیں. کل کسی صاحب نے بتایا کہ اپنے خوبصورت بننے کے لیے, ہینڈسم دکھنے کے لیے, چہرے کو سیب کی طرح بنانے کے لیے وہ اچھے اچھے کریم لگاتے ہیں اور پھر جا کر کے حجام کے یہاں بیٹھتے ہیں اور نقاب اوڑھ کر کے بھاپ لیتے ہیں. پسینے میں شرابور ہیں لیکن ان کا گال اچھا دکھنا چاہیے.